میرے بھائی بزرگ اور دوستوں، اللہ جل شانہ نے دنیا کے اندر انسانوں کو صرف اپنی معرفت کے لیے بھیجا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ کنت کنزا مخفیا، کہ میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں اپنے آپ کو ظاہر کروں، تو اپنی قدرت کے اظہار کے لیے میں نے اس مخلوق کو پیدا کیا۔ تو اللہ جل شانہ وہ تو اپنا تعارف کراتے ہیں قرآن کے ذریعے سے، پورا قرآن اللہ جل شانہ کا تعارف ہے، لیکن اس کی قدرت کا اظہار وہ اس کی بنی ہوئی مخلوقات میں سے ہے۔ وہ جیسے عربوں کا ایک مقولہ بھی ہے کہ صحرا میں سے اگر ایک بکری گزری تو اس بکری کو کسی نے گزرتا ہوا دیکھا نہیں، لیکن اس کے قدموں کو نشانوں کو دیکھ کر ہر آدمی کیا کہے گا کہ یہاں سے بکری گزری ہے۔ اونٹ گزرا کسی نے دیکھا نہیں ہے، لیکن اونٹ کے قدموں کے نشانوں کو دیکھ کر آدمی کیا کہے گا یہاں سے اونٹ گزرا ہے۔ تو اونٹ دیکھا نہیں ہے، اونٹ کے قدموں کے نشان سے اونٹ کو پہچان لیا۔ بکری کو گزرا دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کے قدموں کے نشان سے بکری کو پہچان لیا۔ تو اب فرمایا کہ جب ایک بکری کے قدموں کے نشان سے بکری کی پہچان ہو رہی ہے اور اونٹ کے قدموں سے اونٹ کی پہچان ہو رہی ہے، تو اتنی بڑی کائنات سے اللہ کی پہچان نہیں ہو رہی؟ یعنی کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ وہ اللہ جل شانہ کی قدرت پہ گواہ ہے کہ میرا بنانے والا کوئی ہے، مجھے چلانے والا کوئی ہے۔ اب ایک صدر، ایک وزیر اعظم، اس کو ایک ملک چلانے کے لیے ہزاروں آدمیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ جتنے بھی سرکاری لوگ ہوتے ہیں نا، چاہے وہ صوبے کے اندر ہیں، چاہے وہ وفاق کے اندر ہیں، وہ اس وزیر اعظم کی مدد میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اتنی بڑی کائنات کا نظام اللہ جل شانہ بنا رہے ہیں اور پھر اس کو چلا رہے ہیں، تو کیسے چلا رہے ہیں؟ اللہ جل شانہ اپنی قدرت سے چلا رہے ہیں۔ اور اللہ جل شانہ ایسی قدرت کے ساتھ جو نا سارے نظام کو چلا رہے کہ اللہ جل شانہ نے نہ بنانے میں کسی سے کوئی مدد مانگی اور نہ اللہ جل شانہ چلانے میں کسی سے کوئی مدد مانگ رہے۔ یعنی کہ اللہ جل شانہ نے، یہ تو ہم زمین کے اندر کا نظام جتنا بھی ہے، یہ تو ہم جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، تو اس کو ہم سوچ نہیں سکتے، ہم اس کو نہیں سوچ سکتے کہ بھی جو نا یہ کیسے چل رہا ہے۔ ہم اپنے ایک دربند کو دیکھ لیں، کتنا پانی اس کے اندر بہہ رہا ہے، اور پھر وہ جو ایک ایک قطرہ، چاہے وہ اگر بارش کا قطرہ ہو، وہ اگر آتا ہے تو اللہ جل شانہ کی قدرت سے آتا ہے، اللہ کے علم کے اندر ہوتا ہے۔ اور پھر وہ ہم تو ایک پانی کا قطرہ گلاس کے اندر جاتا ہے تو دوسرے قطرے کو ہم اس کے اندر سے جدا نہیں کر سکتے۔ اللہ جل شانہ کی قدرت ایسی کامل قدرت ہے کہ ہزاروں سال پہلے جو بارش کا قطرہ آیا تھا، اب وہ کہاں پہ ہے، کتنے ٹکڑوں کے اندر، کتنے لاکھوں نہیں، ہزاروں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، سنگ قدم کے حساب سے وہ جو نا تقسیم ہو گئے اور ہوا کے اندر گزر کے پھر اس کے بعد پتہ نہیں کتنی دفعہ برس چکا ہوگا۔ اللہ جل شانہ کے علم کے اندر وہ بھی اللہ جل شانہ کامل علم رکھنے والے۔ اور پھر یہ سارا کا سارا جتنا بھی نظام بنایا، تو اللہ جل شانہ نے یہ سارا نظام جو بنایا ہے، اس کے بنانے کا مقصد وہ کیا ہے؟ اس کے بنانے کا مقصد صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ صرف اپنی ذات کی پہچان کروانا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ جب پہچان ہو جاتی ہے کسی بڑے کی پہچان ہو جاتی ہے تو پھر ماننا آسان ہو جاتا ہے۔ دیکھو نا، ایک آدمی وہ جیسے ابھی پولیس والا آیا تھا، تو اب اگر ایک عام کپڑے کے اندر آتا تو کوئی اس کو دیکھ کے جو نا وہ محسوس ہی نہ کرتا کہ پتہ نہیں کون ہے، کس چیز کا اعلان کروانے آیا ہے۔ لیکن وہ چونکہ وہ پولیس کے کپڑے میں تھا، وردی میں تھا، تو ہر آدمی پتہ نہیں پولیس والا کیوں آیا۔ تو پولیس، یہ ہمارے ذہن کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ بھی پولیس کسی خاص کام کے لیے آئی ہے، یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو پولیس کسی خاص کام کے لیے آئی ہے، اور پھر اس طریقے سے ایک عام آدمی وہ پتہ نہیں کون ہے کون نہیں ہے۔ تو اب ایک آدمی جو ہے نا وہ گاڑی کو روک رہا ہے سادہ سے کپڑے کے اندر، تو ہم یہ سوچیں گے کہ بھئی یہ عام آدمی ہے، پتہ نہیں جو ہے نا یہ کوئی لفٹ مانگ رہا ہے ہم سے، کہیں جانا چاہتا ہے، تو کوئی روکے گا، کوئی نہیں روکے گا۔ لیکن جب روکنے والا وہ اگر وردی کے اندر ہو
اور وہ ایس ایچ او بھی نہ ہو اور پتہ نہیں کوئی بڑا افسر بھی نہ ہو، سادہ سے جو ہے نا وہ جو سارجنٹ ہوتا ہے، پولیس والا ہوتا ہے، تو وہ اگر آ کر جو ہے نا یوں اشارہ کر دے تو پھر کیا ہوتا ہے جی؟ گاڑی کھڑی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ پھر تو گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے. کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ بھی اس وردی کی طاقت کا ہاں، تو جتنی پھر وردی کے اندر پھول زیادہ ہوتے ہیں تو پھر اس کے حساب سے پھر جو ہے نا وہ آدمی حکم بھی مانتا ہے. تو اب جو ہے نا یہ ساری کی ساری دنیا والے اللہ کو مان جائیں، تو اس کے لیے سب سے پہلا کام کیا ہے؟ نبیوں نے سب سے پہلا کام کیا کہ بھی اس اللہ کی طاقت، اس اللہ کی بڑائی، اس اللہ جل شانہ کی قدرت، اس اللہ جل شانہ سے ہونا یہ دلوں کے اندر آ جائے. کہ جب تک آدمی اللہ کو بڑا نہیں مانے گا، ابھی کہا سب سے پہلے دنیا کے اندر اللہ جل شانہ نے اعلان کروایا. صبح ہوتی ہے تو سب سے پہلا اعلان دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے جی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی دنیا میں کسی جگہ پہ بھی جہاں سے یہ اعلان شروع ہوتا ہے تو کیا اعلان ہوتا ہے جی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہ بھئی دیکھو یہ تم سارے کے سارے جتنے بھی ہو، تم سارے چھوٹے ہو. تم سارے کیا ہو؟ تم سارے چھوٹے ہو. امریکہ والے وہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں، لیکن مؤذن ان کو بھی کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم سارے کے سارے چھوٹے ہو. یورپ والے کہتے ہیں کہ ہم بڑی چیز ہیں، لیکن مؤذن ان کو بھی کہتا ہے کہ تم سارے کے سارے چھوٹے ہو. پھر اسی طریقے سے جو ہے نا وہ روس والے اپنے آپ کو بڑا کہتے ہیں، چین والے اپنے آپ کو بڑا کہتے ہیں، لیکن مؤذن کا اعلان کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہ تم سارے کے سارے چھوٹے ہو، اللہ بڑا ہے. کون بڑا ہے؟ اللہ بڑا ہے. اور فرمایا کہ جن کے دلوں کے اندر اللہ کی بڑائی ہوتی ہے وہ پھر کسی اور چیز کی طرف نہیں دیکھتے. وہ تو بستر ادھر گیا، چاہے نیند آ رہی ہے تو پھر بھی قربان، سردی لگ رہی ہے پھر بھی قربان، گرمی لگ رہی ہے پھر بھی قربان، اور ساری کی ساری چیزوں کو چھوڑ کے وہ آتے ہیں مسجد میں اور اس اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو سب سے بڑا ہے، جو سب سے بڑا ہے، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اب فرمایا کہ جنہوں نے اللہ کی طاقت کو پہچان لیا تھا انہوں نے تو فرمایا کہ اللہ کے لیے صرف بستر نہیں چھوڑے، انہوں نے صرف اللہ کے لیے صرف اللہ کے لیے بستر نہیں چھوڑے، اور انہوں نے صرف دکانیں نہیں چھوڑی، انہوں نے تو گردنیں کٹوائیں. انہوں نے تو کیا کیا؟ انہوں نے تو گردنیں کٹوائیں. انہوں نے کہا کہ بھی یا اللہ تو ہم سے ہماری جان کا مطالبہ کر رہا ہے، ہم تو تیرے نام پہ اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. فرمایا کہ یہ لبیک اللہم لبیک یہ اللہ کے لیے اپنے جذبات کے قربان کرنے کا اعلان ہے. یہ اللہ کے لیے اپنے جذبات کو قربان کرنے کا کیا ہے؟ یہ اعلان ہے کہ یا اللہ ہمارا تو کوئی مطالبہ نہیں، ہماری کوئی چاہت نہیں، تیری چاہت کے مقابلے میں ہماری چاہتیں قربان، تیری محبت کے سامنے ہر محبت قربان، تیری جو نا تیری جتنی بھی جو نا وہ احکامات ہیں ان کے لیے ہماری خواہشات کیا ہیں؟ قربان ہیں. ہماری خواہشات تیرے حکم کے سامنے کوئی حیثیت بھی نہیں رکھتی. تو اگر ہمارے بیٹے کا مطالبہ کرتا ہے تو ہم اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے کے لیے تیار. تو اگر ہم سے ہماری بیوی کے چھوڑانے کا مطالبہ کرتا ہے تو تیرے لیے اپنی بیوی کو چھوڑنے کا قربان. اور تو اگر ہم سے ہمارے علاقے کے چھوڑنے کا مطالبہ کرتا ہے تو تیرے لیے علاقہ چھوڑنے کے لیے ہم قربان. یا اللہ تیرا حکم قربان نہیں کریں گے. ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک. یا اللہ تو پاک صاف، تیرے اندر تو ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہیں ہے. اور فرمایا کہ جو ایسا اللہ ہو جو محبتوں میں بھی اعلیٰ اور جو ہے نا وہ رفتوں میں بھی اعلیٰ اور جس کی قدرت بھی اعلیٰ، جس کی عظمت بھی اعلیٰ، وہ ہر اعتبار سے فرمایا کہ ہماری یعنی کہ ضرورتیں ہماری خواہشات تک جب وہ اللہ قربان کر رہا ہو تو دنیا کے اندر ہمارے ساتھ جو ہے نا احسان کرنے والا، ہم ساری زندگی اپنی نسلوں کو بھی جو ہے نا وہ اعلان کر کے جاتے ہیں کہ بھئی اس آدمی نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، لہٰذا تم اس کو کیا کرو، اس کے جو ہے نا احسان کا بدلہ اتارنے کی کوشش کرنا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ فرمایا کہ وہ اللہ وہ دن کو بھی رات کو بھی ہماری ضرورتیں ہماری خواہشات تک وہ اللہ جل شانہ وہ پوری کر رہا ہے. فرمایا کہ اس اللہ جل شانہ کا حق یہ بنتا ہے کہ اس کے لیے ہم کیا کریں، اپنے سارے کے سارے جتنی بھی خواہشات ہیں اس اللہ کے لیے اس کو قربان کریں. اللہ کے حکم کو پہلے نمبر پہ رکھیں. اللہ کے حکم کو ہم کیا کریں؟ پہلے نمبر پہ رکھیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز پڑھ رہے اور نماز کہاں سے شروع کر رہے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا.
کہ میں تو ساری طرف سے ہم اپنے جو نا اپنا رخ پھیر کے صرف اللہ کی طرف اپنا رخ پھیر لیا ہے۔ اب ہمارا رخ کس طرف ہے؟ صرف اللہ کی طرف۔ بیوی کی طرف سے رخ موڑ لیا، بچے کی طرف سے رخ موڑ لیا، دکانوں کی طرف سے رخ موڑ لیا، زراعت کی طرف سے رخ موڑ لیا، کسی طرف بھی رخ نہیں۔ اللہ نے بلایا تو اب ہمارا رخ کدھر جا رہا ہے؟ صرف اللہ کے لیے جا رہا ہے۔ قربانی ہو رہی ہے، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ یا اللہ ہمارا جینا مرنا تو تیرے لیے، ہمارا جینا بھی کس کے لیے؟ یا اللہ ہمارا جینا بھی تیرے لیے، ہمارا مرنا بھی تیرے لیے، ہماری نماز بھی تیرے لیے، ہماری قربانی بھی تیرے لیے۔ یا اللہ سارا کچھ تیرے لیے۔ یا اللہ تو راضی ہو گیا تو سب کچھ مل گیا، تو ناراض ہو گیا تو کچھ بھی نہیں ملا۔ تو اس لیے میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، یہ جو کلمہ پڑھایا جاتا ہے ہمیں، تو اس کلمے کے اندر یہ ہماری گھٹی ہمیں دے دی جاتی ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اسی پہ جو نا اچھلتے رہیں کہ ہم تو اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ فرمایا کہ یہ کلمہ عبدیت بھی ہے، تو عبدیت کے اعتبار سے یہ تو بالکل آخری درجے کی چیز ہے کہ گرا پڑا مسلمان بھی وہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرے گا۔ وہ اللہ کو چھوڑ کے کسی کو حاجت روا نہیں مانے گا، وہ اللہ کو چھوڑ کے کسی کو مشکل کشا نہیں مانے گا، وہ اللہ کے علاوہ کسی سے اپنی بگڑیاں نہیں بنوائے گا، وہ تو اپنے سارے کے سارے مسئلوں کے حل کے لیے اللہ کے سامنے متوجہ ہوگا۔ تو یہ کلمہ فرمایا کہ کلمہ عبدیت بھی ہے، یہ کلمہ معرفت بھی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کلمہ معرفت بھی ہے۔ کلمہ معرفت کا کیا مطلب؟ فرمایا کہ جس کے ساتھ جان پہچان ہوتی ہے، فرمایا کہ اس کے سامنے سے بغیر سلام کیے اور اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر گزر جانا، یہ بھی شکوہ پیدا کرتا ہے، گلہ پیدا کرتا ہے۔ وہ جڑے تو مڑے کولا لیں گے، مڑے تیرے سلام بھی نہیں کیتا کہ میرے پاس سے گزرا اور مجھے سلام بھی نہیں کیا۔ اب انسان کی کتنی ضرورتیں پیش آتی ہیں روزانہ کے اعتبار سے۔ فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے انسان کو محتاج پیدا کیا ہے۔ انسان کو اللہ پاک نے کیا کیا ہے؟ انسان کو اللہ جل شانہ نے ہر چیز کے اندر محتاج پیدا کیا ہے۔ یہ کھانے کے اندر محتاج، پھر کھانے کو ہضم کرنے میں محتاج، کھانے کو باہر نکالنے میں پیخاں کرنے میں بھی کیا ہے؟ محتاج ہے۔ فرمایا کہ یہ ہر معاملے کے اندر محتاج ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس کو محتاج کیوں بنایا؟ تاکہ یہ ہر وقت میری طرف متوجہ رہے۔ اور جب آدمی ہر طرف جو ہے نا ہر وقت جب اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، فرمایا کہ جس کے پاس آنا جانا زیادہ ہوتا ہے تو پھر اس کے ساتھ تعلق بھی کیا ہوتا جاتا ہے؟ مضبوط ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ دنیا کے اعتبار سے تو یہ ہے، آج اگر کسی سے آپ جو ہے نا اپنی حاجت مانگو تو وہ کہے گا او جی میری جو ہے نا اتنی قسمت، اور مولوی صاحب آپ میرے پاس آئے ہیں۔ مسجد کے چندے کے لیے گئے، مدرسے کے چندے کے لیے گئے، کسی اور ضرورت کے لیے گئے، وہ کہتے ہو مولوی صاحب آپ ٹیلی فون کر دیتے۔ آپ کیا کر دیتے جی؟ آپ ٹیلی فون کر دیتے، آپ نے ویسے تکلیف کی، اور جی یہ مسئلہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ ایک دن اس نے پوری کی، اگلے دن ہم پھر چلے گئے، دوسرے دن ہاں جی پھر جی ہم جی ہماری یہ ضرورت ہے، تو تیسرے دن وہ کیا کرے گا؟ تیسرے دن وہ نوکر کو کہے گا مولوی صاحب کو کوئی یہ آدمی گھر میں موجود نہیں ہے، تنگ ہو جائے گا۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو دنیا والے تو مانگنے سے تنگ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور اللہ کا اعلان کیا ہے؟ اللہ کا اعلان کیا ہے؟ ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو تم مجھ سے مانگو، اے میرے بندو تم مجھ سے کیا کرو؟ ہاں چھوٹی سے چھوٹی ضرورت بھی ہے وہ بھی تم مجھ سے مانگو، میں مانگنے پہ خوش ہوتا ہوں۔ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اس سے خوش ہوتا ہوں، اور پھر میں جو مجھ سے نہیں مانگتا تو میں اس پہ ناراض ہوتا ہوں۔ میں اس پہ کیا ہوتا ہوں؟ ناراض ہوتا ہوں۔ تو اللہ جل شانہ کو خوش کرنے والا عمل کیا ہے؟ کہ ہر حال کے اندر انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو، ہر حال کے اندر اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ حالات آئے اللہ کی طرف متوجہ ہوا، اللہ جل شانہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اب فرمایا کہ جب اللہ جل شانہ خوش ہوتے ہیں تو اللہ جل شانہ خوش ہو کر پہلے دنیا نہیں بناتے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا جی ہم نے دعا کی اور دنیا بن جائے۔ فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے اگر دعاؤں پہ دنیا بنانی ہوتی تو سب سے زیادہ دنیا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتی۔ سب سے زیادہ دنیا کس کے پاس ہوتی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتی۔ کیوں؟ سب سے زیادہ مانگنے والے وہ حضور تھے۔ سب سے زیادہ مانگنے والے کون تھے؟
وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دن کو بھی مانگ رہے ہیں، اگر گناہوں کی معافی کی بات آتی ہے فرمایا کہ وہ تو نیک اور پاک، وہ تو بالکل معصوم، ان کی معصومیت پہ شک کرنے والا بھی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میں تو روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، کہ اللہ کے نبی روزانہ 70، اور ایک روایت کے اندر یوں آتا ہے کہ میں تو روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، وہ تو نیک پاک ہو کر 100 مرتبہ استغفار کر رہے ہیں، ہم جو گناہ گار ہیں ہم روزانہ کتنی دفعہ استغفار کرتے ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ جل شانہ کی معرفت، جن کو اللہ جل شانہ کا تعلق، جن کو اللہ جل شانہ کی محبت 100% نہیں، اس سے بھی کوئی اتلے درجے کا، کوئی 1000% کا حساب آدمی اگر لگا لے تو اس درجے کا تعلق اللہ جل شانہ نے نصیب کیا ہوا تھا، لیکن پھر بھی اللہ جل شانہ کی معرفت کے بول، اللہ جل شانہ کی تعریف کے بول، اللہ جل شانہ کی دعوت کے بول سب سے زیادہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بولا کرتے تھے۔ اللہم لا نحصی ثناء علیک، حضور کیا فرما رہے ہیں؟ اللہم لا نحصی ثناء علیک، اللہم انت کما اثنیت علی نفسک، یا اللہ ہم جس طریقے سے تیرا تعارف کروانا چاہیے تھا اور جس طریقے سے تیری محبت کے بول بولنے چاہیے تھے میں تو اس طریقے سے نہیں بول سکا، یا اللہ میری اس تقصیر کو معاف فرما، میں تو صرف اتنا ہی تجھے صرف اتنا ہی بیان کر چکا ہوں جتنا تو نے خود اپنے آپ کو بیان کیا ہے۔ آج میرے بھائی بزرگوں، یعنی اللہ جل شانہ کی محبت کے بول اپنی زبان سے بولنا، مسلمان اس کو کیا سمجھتا ہے جی؟ مسلمان اس کو یہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ تو کوئی ایسی چیز ہے جو کسی ان پڑھ آدمی کے کرنے کا کام ہے، جو کسی ان پڑھ آدمی، اگر یہ کام شروع ہو جائے، اللہ جل شانہ کی محبت کے بول ہماری زبانوں پہ آ جائیں، اور فرمائے کہ ہر مرد، ہر عورت، ہر چھوٹا، ہر بڑا وہ اللہ جل شانہ کے محبت کے بول بولنے شروع کر دے، فرمائے کہ اگلا کام جو ہم لوگوں سے کروانا چاہتے ہیں کہ یہ نماز پہ آ جائیں، یہ قربانی پہ آ جائیں، اور یہ جو نا روزہ رکھنے والے بن جائیں، یہ حج کرنے والے بن جائیں، یہ زنا سے توبہ کر لیں، چوری سے توبہ کر لیں، سود سے توبہ کر لیں، زنا سے توبہ کر لیں، اور یہ ڈکیتی سے اور رشوت ختم ہو جائے، اور یہ ختم ہو جائے، وہ ختم ہو جائے، تو یہ ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کو پہچان لیا، انہوں نے کیا کر لیا ہے؟ اللہ کو۔ جب تک اللہ کو نہیں پہچانیں گے اس وقت تک اللہ کی ماننا مشکل ہے، اس وقت تک اللہ کی ماننا کیا ہے؟ تو اس واسطے فرمایا کہ اس اللہ جل شانہ کا تعارف حاصل ہو، اس اللہ جل شانہ کی محبت دل کے اندر ہو، فرمایا کہ اس کی دعوت بھی دینی ہے، اس کی دعا بھی کرنی ہے، اس کی دعوت بھی دینی ہے اور اس کی کیا کرنی ہے؟ کہ یار ایک تو جو نا اپنے گھر کے اندر ہو کہ بھئی کس نے کیا؟ فلاں جگہ گئے تھے جی، تھانے کے اندر یہ ہوا، وہ ہوا، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، نہیں، کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ فلاں اسپتال میں گیا تھا، یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا، ڈاکٹر نے یہ کیا، گولیوں نے یہ کیا، کسی نے نہیں کیا، کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ فرمایا کہ ایک تو دعوت کے بول ہوں اور راتوں کو اٹھ کے اور پھر اس اللہ جل شانہ سے مانگا جائے، یا اللہ میں نے تو دن کو وہ باتیں کی جو میرے دل میں نہیں تھیں، میں تو اللہ اللہ کرتا رہا، لوگوں کو میں نے کہا کہ اللہ نے کیا، اللہ نے کیا، لیکن یہ باتیں میرے دل میں نہیں ہیں، یا اللہ یہ جو میری زبان کی باتیں اسے میرے دل میں بھی اتار دے، اسے میری کیا کر دے؟ دل میں بھی اتار۔ جب دل میں اترے گی تو پھر ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیٹا قربان کرنا آسان، بیوی چھوڑنی آسان، اور پھر فرمایا کہ یہ جو جانور پہ چھری چلانی ہے یہ تو کوئی مسئلہ ہی باقی نہیں بچے گا۔ پھر ایسا نہیں ہوگا کہ گھر میں 4 قربانیاں بنتی ہیں اور ایک قربانی کر کے اسی پہ جو نا آدمی مطمئن ہو کے بیٹھ جائے، اور پھر فرمایا کہ پھر آدمی حرام کے کاروبار میں بھی نہیں لگے گا۔ کیوں؟ فرمایا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو آدمی عمل کرتا ہے وہ پھر کسی دوسرے کام کے اندر اللہ کو ناراض نہیں کرتا، وہ تو 24 گھنٹے کی زندگی وہ حکموں کے مطابق، سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے آج سے پہلے جو کمی کوتاہی ہم سے کسی اعتبار سے بھی ہو چکی اس پر تو آدمی استغفار کرے، اس پر آدمی کیا کرے؟ استغفار کرے، یا اللہ تیرے حکموں کو پورا کرنے کے اندر ہم سے کمی ہوئی، یا اللہ اس کمی کو معاف فرما، اور آئندہ کے لیے اپنے حکم کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اس کے لیے فرمایا کہ لوگوں کو دعوت بھی دی جائے اور راتوں کو اٹھ کر اللہ پاک سے مانگا جائے۔ آخری درجے کی بات یہ ہے کہ بھی قربانیاں بھی کریں گے، نماز بھی روزہ بھی رکھیں گے، حج بھی کریں گے، اور یہ سارے کام کریں گے، لیکن فرمایا کہ اس پہ آنے کے لیے ایک آسان سی چیز، ایک تو ہم چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کریں، ایک ہم چلتے پھرتے کیا کریں؟ اللہ کا ذکر کریں، اور
کوئی 5-10 منٹ روزانہ کے اعتبار سے نکال کے یہ اپنے ہاتھ، فرمایا کہ تہجد میں یہ ہاتھ اگر اللہ کے سامنے نہیں اٹھ سکتے تو دن کو کسی وقت میں آدمی یہ 5-10 منٹ فارغ کر کے انسان اللہ کے سامنے جو نا ہاتھ اٹھا کر جھوٹ موٹ کی یہ جو ہم باتیں ہیں یہ اللہ پاک سے کر لیا کریں، اللہ جل شانہ اس دعا کی برکت سے انہی جھوٹ کو سچ میں تبدیل کر دیں گے۔ اور 5 وقت کی فرض نماز اس کا ہم اہتمام کریں، اس کا ہم کیا کریں؟ فرمایا کہ اہتمام کریں۔ فرمایا کہ جو آدمی 5 وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھتا رہے گا، ایک تو اللہ جل شانہ اس آدمی کے گناہ معاف کرتے رہیں گے۔ ظہر کی نماز پڑھی، صبح سے لے کر ظہر کے درمیان میں جتنے گناہ ہوئے معاف، عصر کی نماز پڑھی، ظہر سے عصر کے درمیان کے گناہ معاف، مغرب کی نماز پڑھی، عصر اور مغرب کے گناہ معاف، اور عشاء کی نماز پڑھی تو مغرب اور عشاء کے درمیان میں کیے ہوئے گناہ معاف ہو گئے۔ تو فرمایا کہ کتنی آسان سی چیز ہے۔ اب اگر درمیان میں موت آ گئی تو بغیر گناہ کے اللہ جل شانہ کے سامنے حاضری ہو جائے گی، گناہوں کی معافی کے ساتھ اللہ کی۔ اب اگر صرف جمعہ پڑھ کے اور اگلے جمعے کے انتظار میں رہے تو موت کا کچھ پتہ ہے جی کہ بھی اگلے جمعے تک جو نا میں رہوں گا کہ نہیں رہوں گا؟ تو یہ موت کی تیاری یہی ہے کہ ہر وقت انسان اپنے آپ کو عملوں کے اندر لگا رہا ہے اور اللہ پاک سے مانگتا رہے۔ تو کوشش کریں گے نا سارے انشاءاللہ، اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔